شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میری اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سلمہ کہتی ہیں میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک علاقے میں گھر لیا، وہ ایک کالونی سی تھی، وہاں پر ہم لوگوں نے رینٹ پر گھر لیا، وہاں پر ہم لوگ شفٹ ہوئے۔ وہاں پر ابھی ہمیں رہتے رہتے تقریباً 15-20 دن گزرے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر کی جو بیک سائڈ تھی وہاں سے ہم لوگ گزر کر پرانے محلے میں جایا کرتے تھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ اس راستے پر جب ہم لوگ جایا کرتے تھے وہاں پر ایک پرانا چرچ ہوتا تھا، وہ چرچ بند تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں سے کبھی گزرنا تو وہ بند ہی رہتا تھا، اس چرچ میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ دیکھنے میں ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ چرچ جو ہے وہ بہت قدیم اور پرانا چرچ ہے اور بڑے عرصے سے بند ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ ٹیوشن جا رہے تھے تو وہاں پر اس چرچ میں کچھ عورتیں جا رہی تھیں، اس کی صفائی وغیرہ کر رہے تھے۔ ہمیں چرچ دیکھنے کا بہت شوق تھا، ہم لوگوں نے کبھی بھی چرچ نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ آج ٹیوشن نہیں جاتے، آج ہم لوگ چرچ دیکھتی ہیں چرچ کیسا ہے۔ میں، میری بہن اور ہم لوگوں کے ایک کزن بھی تھی، ہم لوگ تینوں ٹیوشن مل کر جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی کزن کا گھر بھی اسی سائڈ پر تھا۔ ہم تینوں جو تھیں ہم لوگ چرچ میں چلی گئیں۔ وہاں پر 3 عورتیں تھیں اور 2 آدمی تھے جو وہاں پر کام کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہمیں دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ لوگ اندر کیوں آئے ہیں، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بہت زیادہ شوق ہے اس چرچ کو دیکھنے کا، ہمیں تھوڑی دیر بس یہ چرچ دیکھنے دیں، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں پر کچھ کام کر رہے ہیں، تم لوگ چرچ کو دیکھ سکتے ہو لیکن اس کی بلڈنگ کے اندر نہیں جانا اور نہ ہی یہاں پر زیادہ دیر رکنا ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اس چرچ کو پہلی بار دیکھا، وہ بہت بڑا چرچ تھا۔ اس کے اندر تو ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ اس کے دروازے بند تھے، لیکن اس کے جو سراؤنڈنگ میں بہت بڑی جگہ تھی۔ ہم لوگ چلتے چلتے اس کی بیک سائڈ پر چلے گئے۔ جیسے ہم لوگ اس کی بیک سائڈ پر گئے وہاں پر ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا اور اس درخت کے ساتھ ایک ایسی چیز باندھی ہوئی تھی جیسے کوئی جھولے کا سٹائل ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی جھولا نہیں تھا، ایک رسی کو گول طریقے سے یوں کر کے باندھا ہوا تھا کہ وہ رسی لٹک رہی تھی۔ ہم لوگوں نے وہ ساری جگہیں دیکھی۔ جیسے ہم لوگ اس درخت کے پاس گئے ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیوں باندھی گئی ہوگی، یہاں پر کیا ہو رہا ہوگا۔ ہم لوگوں کی وہ تجسس، وہ کریوسٹی ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جگہ بالکل ویران اور سنسان تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ وہاں پر اتنی زیادہ درخت تھے، اتنی زیادہ بیلیں تھیں جو ساری اس عمارت پر تھی، اور وہ جو درخت تھا اس کے اوپر وہ رسی بھی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن اور اپنی کزن سے یہ کہا کہ چلو یہاں پر جھولے لیتے ہیں۔ میری بہن نے کہا نہیں جھولے مت لینا، پتہ نہیں یہ رسی کتنی پرانی ہے، کہیں تم گر نہ جاؤ۔ میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور میں نے اس کو پینگ بنا کر میں اس کے اوپر بیٹھ کر جھولے لینے لگی۔ جیسے میں نے جھولے لیے مجھے بہت اچھا لگا، وہ لوگ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اتنے میں وہ عورت جو تھی ہمیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس چرچ کی بیک سائڈ پر آ گئی اور اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ زیادہ دیر یہاں پر مت رکنا، تم لوگ اب یہاں سے جاؤ، یہ جگہ بڑے عرصے سے خالی ہے اور یہاں پر معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے ہمیں یہ بات کہی، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہتی ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ چلی جاتی ہیں۔ ہم لوگ جیسے وہاں سے واپس آنے لگی، ابھی ہم لوگ اس کی بیک سائڈ پر ہی تھی، مجھے ایک دم سے ایسا لگا جیسے میرا نام کسی نے لے کر مجھے آواز دی ہے۔ مجھے باقاعدہ کسی نے آواز دی تھی اور آواز بھی کسی عورت کی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی کزن اور بہن سے یہ کہا کہ مجھے کسی نے آواز دی ہے، تم لوگ تو آگے ہو، مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ بند کرو تم اپنے ڈرامے، تم ایسے ہی کہتی رہتی ہو۔ ابھی وہ لوگ آگے گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کسی نے کوئی پتھر پھینکا ہے، جیسے باقاعدہ
میرے پاؤں کے پاس آ کر پتھر گرا۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جہاں پر میں جھولے لے رہی تھی وہاں پر میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس عورت نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے اپنی کزنوں کو کہا کہ دیکھو وہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ ان لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ چلو یہاں سے، وہ عورت ہمیں ڈانٹ رہی ہے۔ اس عورت نے ہمیں آوازیں دینا شروع کر دی۔ خیر ان لوگوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، میں نے اس کو بہت بہت قریب سے دیکھا، بالکل میرے سامنے تھی۔ ہم لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہم لوگ چرچ سے باہر نکلے میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے بہت سخت سر میں درد ہو رہا ہے، چلو آج چھٹی کرتے ہیں۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر والوں نے کہا کہ تم لوگ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ ٹیوشن گئے تھے، چھٹی تھی، ہم لوگ واپس آ گئے۔ میری کزن اور میری سسٹر جو تھی وہ لوگ بیٹھ کر پڑھنے لگ گئیں اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ بھی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، وہ شور مچا رہی تھی، مجھے غصہ آ رہا تھا بہت زیادہ۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں زیادہ سر میں درد ہو رہا ہے تو تم جاؤ اوپر جا کر لیٹ جاؤ، ہم نے باتیں کرنی ہے۔ میں ان سے چڑھ کر تنگ آ کر ہم لوگوں کا جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پر چلی گئی۔ وہاں پر بھی 2 کمرے تھے، ان میں سے ایک روم ہم لوگ یوز کرتے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے 2 چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں کہ کبھی اگر کوئی چاہے تو اوپر بھی سو سکتا ہے۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ میں آ کر اس چارپائی پر لیٹ گئی۔ کافی دیر میں سوچتی رہی کہ وہ عورت کون تھی، وہ کہاں سے آئی، اس کو میرا نام کیسے پتہ تھا، لیکن یہ چیز میرے ذہن میں ایک مسٹری بنی ہوئی تھی۔ خیر میرے سر میں درد تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی عورت ہے، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ مجھے جیسے اسی درخت کے پاس گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے، اور اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ میں چلا رہی ہوں، چیخ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت لے کر جاؤ، مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ بہت ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہے اور مجھے گھسیٹ کر اسی درخت کے پاس لے کر جا رہی ہے۔ اسی خوف سے گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پہ لیٹی ہوئی ہوں۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، مغرب ہو چکی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، باہر سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک کھلا تھا، ایک بند تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو اوپر آ کر لیٹی تھی۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی کہ میں اب نیچے جاتی ہوں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، میں نے دیکھا تو وہ جو دوسری چارپائی تھی، سینٹر میں گیپ تھا، ایک چارپائی دوسری دیوار کے ساتھ تھی، ایک چارپائی اس دیوار کے ساتھ تھی۔ اس چارپائی کے اوپر میں نے کسی عورت کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بہت لمبی تھی، اتنی لمبی تھی کہ اس کے پاؤں اور تھوڑی تھوڑی ٹانگیں چارپائی سے بھی آگے تھیں۔ بہت لمبے پاؤں تھے، بہت کالے رنگ کے پاؤں تھے۔ جیسے میں نے اسے دیکھا میری حالت یوں ہو گئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ پر، میرے سینے کے اوپر کوئی بوجھ ہے جو نہ تو مجھے اٹھنے دے رہا ہے، نہ مجھے ہلنے دے رہا ہے، نہ مجھے چیخنے دے رہا ہے۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا وہ وہی عورت تھی جو میں نے وہاں پر درخت کے نیچے کھڑی دیکھی تھی۔ ایک دم سے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کیا نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اس چارپائی کے اوپر سے زور سے پٹکا ہے۔ جیسے وہ چیز ہوئی وہ چیز غائب ہو گئی، وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی، نہ میں نے پاؤں میں جوتا پہنا، میں نیچے بھاگی، میں شور مچا رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ گھر والے ڈر گئے کہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ امی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے، نہ میرے سے بولا جاتا، بس میں روئے جا رہی تھی۔ سارے گھر والے مجھے چپ کروا رہے تھے کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح تمہیں ہوا کیا ہے۔ جیسے میں نے پانی پیا، امی نے مجھے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا، کچھ میری حالت نارمل ہوئی۔ آدھا گھنٹہ مجھے سنبھلنے میں لگا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اور ہم لوگ چرچ میں گئے تھے، میں وہاں پر جھولے پر بیٹھی تھی، اور جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو مجھے کسی نے آواز بھی دی تھی، وہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا۔ اسی عورت کو میں نے اوپر کمرے میں بھی دیکھا، وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا، میری بہن نے، کزن نے بھی سمجھایا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، تم سوچ ہی یہ رہی تھی کہ یہ رسی کس نے باندھی ہے، یہاں پر پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، تو تم ڈر گئی ہو، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت تسلی دی۔ مجھے بھی یہی لگا کہ شاید میں نے وہ ڈراؤنا خواب دیکھا تھا تو جس سے میری آنکھ کھلی اور میں ڈر گئی ہوں گی۔ اسی طرح سے رات ہو گئی، مجھے بھوک نہیں تھی، زبردستی میں نے کھانا کھایا۔ ہم تینوں،
میری بہن، میری کزن اور میں، ہم لوگ اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ ہم لوگ سونے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرتی تھی اور کھڑکی کھلی ہوتی تھی۔ وہ جو کھڑکی تھی ہم لوگوں کے صحن میں کھلتی تھی اور ہم لوگ اس کو کھول دیتے تھے کہ باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی رہتی تھی۔ میں کھڑکی والی طرف تھی، میری بہن اور میری کزن بیڈ کی دوسری طرف تھی۔ کافی دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ وہ لوگ میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے، ہم لوگ چرچ کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ کتنا پرانا چرچ ہوگا، یہاں پر وہ لوگ کون تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کبھی کوئی نہیں آیا، یہاں پر عجیب و غریب معاملات ہیں، پتہ نہیں یہاں پر ایسا کیا ہوا ہوگا۔ ہم لوگ ایسی باتیں سوچ رہے تھے۔ تبھی میری کزن کہتی بس چھوڑو، بس کرو، مجھے ڈر لگتا ہے، پھر ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی۔ پھر ہم لوگ، وہ دونوں جو تھیں، میں چپ کر کے لیٹی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ باتیں میں نے بھی کی، لیکن پھر میں نے یہ کہا کہ بس چپ کر جاؤ، لیکن وہ ابھی بھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ ڈریسز پر باتیں کرنے لگی کہ ہم لوگ ایسے ایسے ڈریس بنائیں گی، یہ ہے وہ ہے۔ وہ لوگ بولتی بولتی کافی دیر ہوگی، وہ لوگ سو گئی۔ میں نے ان کی طرف کمر کی اور میں ونڈو کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ دیکھتے دیکھتے کافی دیر ہو گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں کافی دیر سو چکی تھی اور مغرب کے وقت ہی جاگی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں سو رہی تھیں۔ مجھے واش روم جانا تھا۔ پہلے میں نے سوچا میں لوگوں کو جگاتی ہوں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم 1:45 بج رہے تھے، سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ اپنا گھر تھا، کبھی آج تک ایسا ڈر نہیں لگا تھا، اور گھر والوں نے مجھے اتنا سمجھایا تھا کہ میرے ذہن سے اس کا خوف بھی نکل گیا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ محض ایک خواب تھا۔ میں جیسے ہی اٹھی کمرے سے باہر نکلی کہ میں واش روم میں جاتی ہوں، واش روم ہم لوگوں کے صحن میں تھا اور اس کے ساتھ سے ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ جیسے میں واش روم میں گئی، واش روم سے باہر نکلی تو مجھے سیڑھیوں میں سے کسی نے آواز دی۔ اس نے میرا نام لیا، سلمیٰ بات سنو، ادھر اوپر آؤ، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اس نے میرا باقاعدہ نام لیا۔ جیسے اس نے میرا نام لیا میں نے اس طرف دیکھا تو وہ بالکل سامنے 5ویں سیڑھی پر کھڑی تھی، وہی عورت۔ بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی۔ میں اتنا تیز بھاگی، میں اتنا چیخی کہ میں کمرے کے دروازے کے پاس جا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری گرنے کی آواز سن کر گھر والے جاگ گئے۔ سب نے دیکھا تو میں باہر برآمدے میں بے ہوش پڑی تھی۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی، ان لوگوں نے مجھے اٹھایا، میرے کمرے میں لے کر آئے۔ میری سسٹر اور کزن نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے سامنے سوئی تھی، کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، یہ باہر کیسے گئی؟ کافی دیر ہو چکی تھی، مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ 3 بجے کے قریب مجھے ہوش آیا۔ مجھے بہت سخت بخار تھا، اتنا بخار تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں۔ امی ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ان لوگوں نے بہت زیادہ مجھے دم کیا، سورۃ یاسین پڑھی، کسی طرح سے صبح ہو جائے۔ میں بخار میں تپ رہی تھی، وہ لوگ میرے سے کچھ بھی پوچھتے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ امی نے یہ کہا کہ اس کو صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جیسے صبح ہوئی 9 بجے کے قریب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کافی تیز بخار ہے، اس نے میڈیسن دی اور اس نے کچھ سلیپنگ پلس بھی دے دی کہ یہ ریسٹ لیس ہے، یہ جب سوئے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے گھر والے مجھے گھر لے آئے، بہت سمجھایا مجھے، میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ رات کو یہ سب میرے ساتھ ہوا تھا۔ امی نے بس یہی کہا کہ تم اس چیز کو گہرا صدمہ بنا کر بیٹھ گئی ہو، وہ چیز تمہارے سر پر سوار ہو گئی ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید میرا وہم ہے۔ میڈیسن دی، 1 دن دی، 2 دن دی، 5-10 منٹ کے لیے بخار اترتا تھا، پھر تیز چڑھ جاتا تھا، اور مجھے وہی بار بار دکھائی دیتی تھی، کبھی کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی، کبھی دروازے میں باقاعدہ اندر آ جاتی تھی۔ امی نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور یہ بہت زیادہ بیمار ہے اور چیخیں مارتی ہے، اس کو کوئی چیز ڈرا رہی ہے، ہمیں ایک دفعہ کسی صاحب علم کے پاس جانا چاہیے۔ ابو ایک بزرگ کو جانتے تھے، ابو نے کہا کہ ان کے پاس چلتے ہیں۔ پہلے ابو نے معلومات لیں کہ وہ کہاں پر ہوتے ہیں کہاں پر نہیں، کیونکہ ابو کبھی ان کے پاس گئے نہیں تھے، بس کچھ جان پہچان تھی، سنا ہوا تھا ان کے بارے میں۔ تو جب ابو مجھے وہاں پر لے کر گئے، امی بھی ساتھ تھی، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بہت سخت آسیب کے زیر اثر ہے، اس کے اوپر بہت سخت آسیب کا سایہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے میرے سے پوری بات سنی، میں نے انہیں پوری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس پرانے درخت کے پاس تم نے جھولا لیا ہے، اس درخت کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ جب تم جھولا لے رہی تھی تو وہ چڑیل تمہارے ساتھ جھولے لے رہی تھی،
وہ چڑیل تم پر عاشق ہو گئی، اس چڑیل نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا، اسی لیے اس نے تمہیں آواز بھی دی تھی، تم نے پیچھے پلٹ کر بھی دیکھا، وہ ہنس رہی تھی، وہ وہاں پر موجود تھی، تمہارے ساتھ، وہ تمہارے گھر تک آئی، اور ابھی بھی وہ تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہارے اوپر موجود ہے۔ جب میں نے یہ سنا میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے رونا شروع کر دیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ڈرنے کی اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری جان چھوڑ دے گی۔ پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیے، ایک تعویذ گلے میں پہننے کے لیے دیا، ایک تعویذ کلائی پر باندھنے کے لیے دیا، اور ایک تعویذ پینے کے لیے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو اکیلا کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گی، اور 7 دن آپ لوگوں نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر بکرے کا سر، ڈیلی ایک بکرے کا سر صدقہ دے کر پھینکنا ہے، اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، مغرب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، بے شک صحن میں کھڑے ہو کر چھت کے اوپر پھینک دیں۔ تعویذ بھی لے لیا، پہلے دن بکرے کا صدقہ دیا، مجھے خواب میں ڈراتی تھی، وہ سامنے نہیں آتی تھی، اسی طرح 7 دن لگاتار بکرے کے سر کا صدقہ دیا، گھر میں ہی چھت پر پھینک دیتے تھے، بلیوں کی آوازیں آتی تھی، بہت خوفناک آوازیں آتی تھی چھت کے اوپر سے۔ 7 دن گزر گئے، 7ویں دن جب صدقہ دے کر پھینکا تو اس رات بلیوں کی آوازیں نہیں آئیں، اس رات میرا بخار بھی اتر گیا۔ 7 دن کے بعد ہم لوگ دوبارہ ان صاحب علم کے پاس گئے، انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ مخلوق تمہاری جان چھوڑ چکی ہے، کیونکہ 7 دن تم لوگوں نے لگاتار بکرے کے سر کا صدقہ دیا ہے، اس صدقے سے وہ بلا، وہ مصیبت ٹل گئی ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ 41 دن تم نے اکیلے نہیں سونا، نہ تم نے اکیلے بیٹھنا ہے، اور کوشش کرو کہ تم گیدرنگ میں رہو، گھر والوں کے ساتھ رہو، باوضو رہنا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سورۃ یاسین پڑھنی ہے، یہ احتیاط تمہیں لازمی کرنی ہے۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ اس دوران مجھے خواب ضرور آتا تھا کہ خواب میں وہ مخلوق مجھے نظر آتی ہے، کبھی چھت پر نظر آتی ہے، کبھی سیڑھیوں میں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں پھر اس نے مجھے ڈرانا چھوڑ دیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ میں اپنی اس کہانی سے یہ سبق دینا چاہتی ہوں سب کو کہ کبھی بھی کسی ویران سنسان جگہ پر مت جایا کریں، کبھی کبھی ہمارے تجسس ہمیں بہت مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے بعض اوقات انسان پر ایسی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں جو اس کے لیے جان کا وبال بن جاتی ہیں۔ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، میں نے بہت مشکل دن دیکھے ہیں، ایک ایک لمحہ خوف میں ہوتا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمہ آپ کا۔ نسا یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinville57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں۔ وقاص احمد نے شیئر کیا مانچسٹر سے، بہت ڈراؤنی کہانی ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، رمضان شریف آنے والا ہے، اور میں آپ لوگوں کو اس رمضان المبارک کی ایڈوانس میں مبارک دیتی ہوں۔ اللہ پاک سب کے لیے خیر خیریت، خوشیوں والا مہینہ لے کر آئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔